بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ آیت نمبر 9 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم اسے فرشتہ قرار دیتے۔ اب ایک تو مطالبہ یہ، جیسے پچھلی آیت میں آیا کہ اس نبی کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں، اس پر فرشتہ کیوں نازل ہوا، اور قرآن نے ایک اور مطالبہ بھی ان کا بیان کیا ہے کہ اللہ ہماری ہدایت کے لیے فرشتہ کیوں نہیں بھیجتا۔ ہم اور اس کو دیکھ کر، فرشتے کو دیکھ کر لوگ جلدی ایمان لے آتے۔ اب توجہ کیجیے، خداوند عالم کہہ رہے ہیں، فرما رہے کہ اگر ہم اسے فرشتہ قرار دیتے، یعنی بشر کی جگہ ہم ملک کو، فرشتے کو، انسان کی جگہ ہم اگر کسی فرشتے کو قرار دیتے کہ اس نے آ کر ہدایت کرنی ہے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو یقیناً ہم اس کو بھی مرد یعنی انسان ہی قرار دیتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم انہیں یقیناً اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہے۔ یعنی یہ جو شبہ کر رہے ہیں، فرشتہ بھی ہوتا تو ہم اسے ایسا بناتے کہ یہ اسی شبہ میں پھر مبتلا ہوتا۔ اب اس کی بنیاد کیا ہے بات کی، ذرا یہ سمجھیے کہ جب اللہ نے کسی ہستی کو اپنا پیغمبر بھی قرار دینا ہے اور اس ہستی کو انسانوں کے لیے آئیڈیل اور اسوہ کہ جس کو وہ فالو کریں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جب اس کو انسانوں کے لیے اسوہ بھی قرار دینا ہے، تو اب اگر کوئی اور مخلوق اللہ بنا دے، فرشتوں کو مثال کے طور پر بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کا بدن مادی بدن نہیں ہوتا، لہذا اس بدن کو، فرشتے کے بدن کو جس طرح انسانی مادی بدن کو چوٹ لگتی ہے، فرشتے کے بدن کو اس طرح چوٹ نہیں لگ سکتی۔ فرشتہ مثلا گریویٹیشنل پل کی زد میں اس طرح نہیں آتا زمین کی جس طرح انسان آتا ہے۔ فرشتے پہ تھکاوٹ طاری نہیں ہوتی جس طرح انسان پہ تھکاوٹ طاری ہوتی ہے۔ جیسے روایات میں آیا کہ جب قیامت کا اعلان کیا جائے گا تو کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے جب سے خلق کیا حالت رکوع میں ہیں اور اس وقت تک حالت رکوع میں ہوں گے، کچھ ایسے ہیں جن کو سجدے کی حالت میں خلق کیا اور وہ سجدے کی حالت میں ہیں، اور جب قیامت کا اعلان کیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم نے ابھی تک تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا تھا، اس رکوع کا حق ادا نہیں کیا، سجدے کا حق ادا نہیں کیا، تھکیں گے نہیں وہ۔ اب وہ فرشتہ کہ جس پر انسانی بدن والی مشکلات کوئی اثر نہیں کرتی، اس کو آئیڈیل بنا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک غریب آدمی کہ جو بمشکل سے سارا دن مزدوری کر کے رات کے وقت اتنے پیسے اس کو ملتے ہیں کہ جس سے وہ 2 یا 3 ٹائم کا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلا سکے، اس سے کہا جائے کہ تو نے فالو کرنا ہے بل گیٹس کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ البتہ یہ مثال صرف ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے، ورنہ اللہ کے نبی، اللہ کے مقرب بندے صفات کے اعتبار سے ظاہر ہے ان جیسا کوئی نہیں بن سکتا، لیکن یہ بات کی جا رہی فالو، یعنی اس اعتبار سے کہا جائے کہ مثلا اس جو تمہارے شہر کا ارب پتی سیٹھ ہے، اس نے جیسے اسپتال بنوایا ہے، اس غریب ٹھیلا لگانے والے سے کہا جائے تو بھی اسپتال بنوا، یہ نہیں۔ یہ جو کہا گیا رسول کی سیرت پر عمل کرو، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی سیرت قابل عمل ہے، فالو کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے جس کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے وہ ٹاپ پہ ہوتا ہے
اور لوگوں سے کہا جاتا ہے تم سے جتنا اس کو فالو کیا جا سکتا ہے اس کو فالو کرو. تو اگر کوئی ایسی مخلوق ہو کہ جس کو وہ تکلیف پہنچتی ہی نہیں ہے, وہ اس کی ضروریات ہے ہی نہیں, وہ اس کی محدودیات ہے ہی نہیں, تو پھر وہ اعتراض کرے گا کہ آپ نے جس کو میرا اسوہ قرار دیا ہے وہ تو اور مخلوق ہے. مثلا میں روزہ رکھوں تو مجھے تو بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اور جن کو آپ میرا آئیڈیل بنا رہے ہیں انہیں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے, تو پھر میں تو عبادت اگر کروں آدھا گھنٹہ بھی میں کھڑا رہوں تو میں تو بہت تھک جاتا ہوں. آپ ان کی عبادت کو آئیڈیل بنا رہے ہیں جو تھکتے ہی نہیں. تو یہ بات بنیادی نکتہ سمجھیے. تو ایسا نہیں تھا. وہ چیزیں جو انسانوں کو جیسے تھکاوٹ ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, غم ہوتا ہے, زخم لگے تو تکلیف ہوتی ہے, کوئی قتل کرے تو قتل ہو جاتا ہے انسان, یہ ساری کی ساری چیزیں انبیاء میں بھی اسی طرح موجود ہیں کیونکہ بشر ہیں. قرآن مجید کہتا ہے ہم نے تم سے پہلے بھی ہم نے بشر ہی بھیجے تھے, اور آپ ظاہر ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم فرشتہ بھی نازل کرتے تو اس کو بھی ہم بشر ہی بناتے, اس کی حقیقت کو چینج کر دیتے تاکہ وہ آئیڈیل بن سکے انسانوں کا. اس کو دیکھیں کہ یہ بھی تکلیف برداشت کرتا ہے. رسول اللہ کو بھی بھوک لگتی ہے, ان کے بھی چہرے کا رنگ زرد پڑتا ہے بھوک کی وجہ سے, ورنہ اگر نہ ہوتا ہو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی. لوگ کہیں گے کہ یا اللہ آپ بادشاہ ہیں جو مرضی کر دیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اور یہ جو لوگ مثلا بہت زیادہ اس معاملے میں غلو اور افراط کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کی جب ان سے کہا جاتا ہے رسول اللہ کو فالو کرو یا اہل بیت کی سیرت یہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں وہ اور تھے ہم کیسے کر سکتے ہیں. یعنی وہ پریکٹیکلی ان کی سیرت کو فالو کرنے کے قابل سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ ہمارے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب کہا کہ دیکھیں سیرت رسول یہ تھی, کہتے توبہ توبہ ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں. سیرت ائمہ یہ تھی, توبہ توبہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. یہ کیوں خراب ہوئے ہیں؟ بہترین اللہ نے جو ان کو مربی عطا کیے تھے ان کے صرف اب وہ واہ واہ کے لیے رہ گئے ہیں لیکن فالو کرنے کے لیے نہیں رہ گئے. یہ غلو کا نتیجہ ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں, وہ تو پھر اور تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کی ساری باتیں اگر ان کی بنیاد قرآن مجید ہی اصل قرار پائے تو پھر یہ مشکل پیش نہیں آتی. اگر اللہ نے جیسے کہا ہوا ہے اسی طرح اسے قبول کر لیا جائے, اپنے مرچ مسالے بیچ میں نہ ڈالے جائیں, تو پھر پریکٹیکل ترین دین اسلام ہے. انسان سے کہتا ہے محنت کرے گا تو نتیجہ لے گا. اور اسی طرح سب سے بہترین معلم انسان کسی اور کو ڈھونڈنے کی بجائے اللہ کے نبی کو چنتا ہے اور اللہ کے نبی کے حقیقی وارثوں کو چنتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور اگر ہم اسے فرشتہ قرار دیتے بھی تو مرد ہی قرار دیتے. مرد اس لیے کہا جا رہا ہے چونکہ انبیاء مرد ہی آئے ہیں, یعنی انسان, اور ہم انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے انہیں جس میں یہ اب مبتلا ہے. کیا کہتے ہیں بشر کیوں ہیں؟ آیت نمبر 10. جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں بھی کہ مکہ کے آخری دور میں یہ سورہ مبارکہ انعام نازل ہوئی ہے, تو کفار کا تنگ کرنا اور پروپیگنڈا اور مذاق اڑانا یہ عروج پر تھا. تو اللہ تبارک و تعالی اب اس آیت میں رسول اللہ کی گویا دلجوئی فرما رہا ہے, تسلی دے رہا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اور بے شک یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر کیا جاتا رہا ہے, ان کا مذاق اڑایا گیا ہے آپ سے پہلے کے انبیاء کا. لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہونے کیا والا ہے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, تو وہ لوگ کہ جو انبیاء کا تمسخر اڑاتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے, اللہ کے نبی کہتے تھے عذاب آ جائے گا یہ کام نہ کرو,
تو جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اس چیز نے انہیں آن لیا، گھیر لیا انہیں۔ حاقہ کہتے ہیں گھیر لینے کو اور آن پڑنے کو۔ جس عذاب کا اور جس پکڑ کا وہ مذاق اڑاتے تھے، قرآن میں آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں، جس کا وعدہ کرتے ہو لے آؤ، پھر اس کو، پھر ہم پر پتھر برسا دو، ہم پہ یہ کر دو۔ تو جس کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی اللہ اس آیت میں ایک تو رسول پاک کو تسلی دے رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کامیابی آپ کی ہونی ہے، یہ مذاق اڑانے والے یہ کامیاب نہیں ہوتے۔ 11 آیت نمبر 11۔ اب اس آیت میں جو مذاق اڑا رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے آس پاس کی بستیوں کو ذرا سفر کرو زمین میں، آس پاس کی وہ بستیاں جن کے کھنڈرات تمہیں نظر آتے ہیں، جو اپنے زمانے میں تم سے زیادہ آباد تھیں اور تعمیرات والی تھے اور بہت طاقتور تھے، ان کو دیکھو کیا ہوا۔ انہوں نے بھی ہمارے انبیاء کے ساتھ یہی کام کیا تھا جو تم اپنے رسول کے ساتھ کر رہے ہو۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، ثُمَّ انظُرُوا، اور پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کی عاقبت کیسی ہوئی، انجام کیا ہوا جھٹلانے والوں کا۔ تو جب دیکھو گے تو عبرت لوگے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔